یہ کہانی حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والے احمد اور ان کی اہلیہ زار کی ہے۔ احمد ایک نجی کمپنی میں کام کرتے تھے اور زارا گھر کو سنبھالتی تھی۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں ان کا گھر اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنوں کا شکار رہتا تھا۔ احمد کو لگتا تھا کہ چونکہ وہ باہر کمائی کرتے ہیں اس لیے ان کی رائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف زارا کو شکایت تھی کہ احمد ان کی دن رات محنت کی اور گھر کو سنبھالنے کی فیصلے کو حقیر سمجھتے ہیں اور انہیں کبھی عزت نہیں دیتے۔ ایک دن احمد تھکے ہارے دفتر سے واپس آئے اور حسب معمول غصے میں آ کر زارا سے کہا، تمہارا سارا دن گھر میں کام کیا ہوتا ہے؟ میں باہر تھک کر آتا ہوں اور تم سے ایک کپ چائے بھی وقت پر نہیں بنتی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن آج انہوں نے جواب نہیں دیا، بس وہ خاموش ہو کر چائے بنانے چلی گئی۔ مگر اس دن اس کے دل میں ایک تبدیلی آئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ غصے کا جواب غصے سے دینے سے بات مزید خراب ہوتی ہے۔ اگلے دن زارا نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ احمد جب دفتر جانے لگے تو زارا نے مسکرا کر کہا، آج کے لیے میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں جناب، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے کام میں آج بھی بہت اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ احمد نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ غیر متوقع طور پر اتنا احترام سن کر تھوڑا حیران ہوئے مگر انہیں اچھا محسوس ہوا۔ شام کو جب احمد واپس آئے تو زارا نے ان کے سامنے پانی کا گلاس رکھا اور آہستگی سے پوچھا، آپ کا دن کیسا گزرا؟ میں جانتی ہوں باہر کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے۔ احمد نے دیکھا کہ زارا کی باتوں میں کوئی طنز یا شکایت نہیں تھی بلکہ احترام تھا۔ پہلی بار احمد نے سکون سے جواب دیا، ہاں آج ایک مشکل ڈیل تھی لیکن شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا۔ یہ سلسلہ چند دنوں تک جاری رہا۔ زارا نے جب بھی بات کی احمد کی محنت اور ان کی رائے کو عزت دی۔ جب کہ احمد کو اپنی رائے دینے کا موقع ملا زارا نے انہیں پوری توجہ سے سنا، چاہے وہ اس سے متفق ہو یا نہ ہو۔ آہستہ آہستہ اس رویے سے احمد پر گہرا اثر ڈلا۔ انہیں احساس ہوا کہ جب انہیں عزت دی جا رہی ہے تو ان کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ وہ بھی ان کی عزت کریں۔ ایک شام گھر کے لیے ضروری سامان کی فہرست بناتے ہوئے زارا نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے کا بجٹ تھوڑا ٹائٹ رہے گا، کیا ہم کچھ چیزیں اگلے مہینے کے لیے مؤخر کر دیں؟ احمد نے پہلی بار زارا کو غصے یا روک ٹوک کیے بغیر سنا۔ پھر وہ مسکرائے اور بولے، زارا تم گھر کا بجٹ جس بہترین طریقے سے سنبھالتی ہو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ ایک مشکل کام ہے اور میں تمہاری رائے کو پوری عزت دیتا ہوں۔ ہاں تمہارا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ان کا گھر بالکل پرسکون تھا۔ جہاں پہلے لڑائیوں کی گرمی ہوتی تھی وہیں آج برکت اور رحمت تھی۔ زارا نے احمد کو عزت دی اور خود بھی عزت پا لی۔ وہ دن ان کی زندگی کا بہت اچھا ثابت ہوا۔ انہوں نے سیکھا کہ شوہر ہو یا بیوی جب ایک دوسرے کو عزت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ان کے گھر میں خود بخود سکون اور محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ عزت دینے سے ہی گھر میں رحمت آتی ہے اور عزت پانے کے لیے پہلے اسے عزت دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو لائک، فالو، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔